گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام سفر کی کہانی۔ الحمدللہ رب العالمین، آج بھی ایک سفر بیان کیا جائے گا، آج بھی ایک سفر سنایا جائے گا۔ وہ کون سا سفر ہے اور مسافر کون تھے، کیا معاملات تھے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ الکریم یہاں پر آپ کو بتائی جائے گی۔ توجہ سے سنیے گا۔ ابتداءً درود پاک کی فضیلت کو شامل کرتے ہیں۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس نے مجھ پر صبح و شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، ہمارے ساتھ ایک بڑے ہی پیارے گیسٹ ہمارے ہوتے ہیں جو ہمیں سفر پر لے کر چلتے ہیں اور سفر کے واقعات کو سناتے ہیں۔ آج بھی ہمارے ساتھ مولانا علی مدنی صاحب موجود ہیں۔ حضرت کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ آج کون سا سفر ہے ناظرین کے لیے؟ کچھ نیا ہے؟ بالکل الحمدللہ نیا ہے اور بہت اچھا سفر ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بیان کیا ہوا ایک سفر ہے کیا بات ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ کیا بات ہے ناظرین کرام، آقا نے بیان فرمایا ہے تو ظاہر سی بات ہے آقا فرما رہے ہیں تو ہم کو سننا چاہیے۔ انشاءاللہ توجہ سے سنیں گے۔ جی اسٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ FGN چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس سے پہلے بھی کافی سفر ہم نے بیان کیے اور امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا اس سے ملتا بھی ہے۔ آج بھی انشاءاللہ الرحمن ایک اہم سفر، اور اس سفر سے انشاءاللہ جب آپ سنیں گے اللہ نے چاہا تو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، اور مزید بھی ہم کچھ اس سے مزید معلومات اس سفر سے جو ہونے والی ہے ہم وہ اس واقعے کے بعد، اس سفر کو بیان کرنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ توجہ کے ساتھ سنیے گا اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے گا۔ ایک صحابی رسول ہوئے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے حوالے سے یہ ایک بڑا پیارا سفر ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس سے پہلے کئی یہ سنا بھی ہو، بہت مشہور بھی، یعنی کہ ایک دیکھا جائے تو کئی لوگوں کو یہ سفر یاد بھی ہے، اور ایک عجیب سفر تھا یہ۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان جنہوں نے یہ سفر کو سنا تو ان کے لیے بھی ایک نیا ایک قصہ تھا، ایک نیا سفر تھا، ایک دلچسپی والا یہ معاملہ تھا۔ کیا واقعہ تھا انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیے بیان کرتے ہیں۔ توجہ کے ساتھ اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیے، اس کو سنیے اور اس کی برکتیں آپ بھی حاصل کیجیے انشاءاللہ۔ کہ بھائی بات کچھ یوں تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے کی بات ہے، نبی پاک کا دور تھا۔ سبحان اللہ، کیا بات اس عظیم زمانے کی۔ ہاں، ایک صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جی، تو وہ بیان کرتی ہیں کہ نماز کا وقت تھا، ظہر کا وقت تھا، تو میں نے ایک منادی کو، ندا دینے والے کو یہ ندا دیتے ہوئے سنا، الصلاۃ جامعۃ۔ اس وقت یہ نماز کے لیے بلانے کے لیے ایک ندا دی جاتی تھی۔ ایک تو اذان ہوتی ہے نا، جی جی، ایک تو اذان ہوتی ہے، اذان کے بعد مزید لوگوں کو بلانے کے لیے اس طرح کی ندا کی جاتی ہے۔ آج بھی کئی جگہ آپ دیکھیں گے، جیسے کئی علاقوں کے اندر میں نے بھی دیکھا ہے کہ وہاں پر اذان کے بعد جو ہے نا، وہ اذان تو ہو گئی، پھر اس سے جماعت سے کچھ 3-4 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے درود پاک پڑھا جاتا ہے۔ صلاۃ والسلام، ہاں، وہ صلاۃ کہتے ہیں جی صلاۃ اس کو کہتے ہیں۔ تو وہ ہوتا ہے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے مزید جی، مسجد کی طرف۔ تو اس طرح ایک وہ اس وقت بھی ایک معاملہ تھا۔ تو وہ جو کہہ رہے تھے، جو منادی نبی پاک کے، الصلاۃ جامعۃ، مطلب نماز کی طرف آؤ، نماز جمع کرنے والی ہے، نماز کا وقت ہونے والا ہے، اس کا یوں مفہوم بنتا ہے اس جملے کا۔ تو وہ جو صحابیہ ہیں حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتی ہیں کہ جب میں نے اس منادی کی یہ ندا سنی تو میں بھی جماعت کے لیے نکلی، چونکہ اس وقت جو ہے عورتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باقاعدہ جماعت میں شریک ہوا کرتی تھی، یعنی مردوں کی صف بنتی تھی جی، اور مردوں کے بعد عورتوں کی صف بنا کرتی تھی۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں کسی وجہ سے وہ آپ نے اس چیز کو ناپسند فرمایا، اور اس وقت جو ہے نا وہ
عورتوں کو مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا. پھر بعد میں بھی فقہائے کرام نے اس پر استدلال کیے اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ابھی تک بھی یہ قول ہے, یہی اسی پر فتویٰ ہے ہم احناف کے نزدیک, کہ عورتیں جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز نہیں پڑھیں گی. ہم احناف کے نزدیک یہی مسئلہ ہے کہ عورتیں جو ہیں نماز اپنے گھروں کے اندر پڑھیں گی, مسجد میں آنے کی ان کو جماعت کے لیے اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے, کسی اور چونکہ یہ دور مزید فتنوں کا دور ہے ظاہر ہے, اور مسجد میں اگر عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح بازاروں کے اندر ماحول بن چکا ہے, خدا نخواستہ مسجدوں کے اندر یہ سلسلہ شروع ہو جائے, چونکہ شیطان تو یقیناً ہر جگہ ہی بہکانے کی کوشش کرتا ہے. بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے نا علی بھائی, کتنی مقدس جگہ ہے مسجد, اللہ وہاں عورت کو آنے کو منع کیا گیا. وجہ کیا بنی کہ بے پردگی نہ ہو, اس طرح کے معاملات نہ ہو, لیکن اس کو اتنا عام کر دیا گیا کہ بازاروں میں جا کر عورتیں اس بات کو نہیں سمجھتی. ڈرنا چاہیے ان کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے. خیر چونکہ یہ ٹاپک ہمارا نہیں, ورنہ اس پر بھی بہت کچھ گفتگو ہو سکتی ہے کہ عورتوں کو کہاں جانا چاہیے, کہاں پر نہیں جانا چاہیے. بہرحال اس کی طرف آتے ہیں جو ہمارا سفر ہے, تاکہ سفر ہمارا کمپلیٹ ہو سکے. تو FGN چینل کے ناظرین, ہم بات کر رہے تھے وہ اس واقعے کی طرف. تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہا جن کا میں نے تذکرہ کیا, وہ کہتی ہیں کہ جب اذان دی گئی اور نماز کے لیے جب جمع کرنے کا حکم ہوا تو میں بھی اس ندا پر مسجد کی طرف روانہ ہوئی, اور جناب والا ظہر کی جماعت نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے پڑھنے کا موقع ملا. صحابہ کرام کی صف تھی, آدمیوں کی صف, مردوں کی صف, اور مردوں کے بعد جو عورتوں کی صف تھی تو وہ صف کھڑی ہوئی, اور ہم نے الحمدللہ اللہ کی رحمت سے نماز ادا کی. نماز کے بعد پیارے آقا دو عالم کے داتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم منبر پر جلوہ افروز ہوئے, جبکہ اس سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے علاوہ کبھی جو ہے نا وہ خطبہ منبر پر کھڑا ہو کر خطبہ نہیں دیا. ایک نیا تھا کہ نبی پاک جمعہ کے علاوہ کبھی جو ہے خطبے کے لیے منبر پر تشریف نہیں لایا کرتے تھے, لیکن روٹین سے ہٹ کر آج آپ منبر پر جلوہ فرما ہوئے, یقیناً کچھ ایک اہم معاملہ ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے پر مسکراہٹ تھی, سبحان اللہ, اور اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب لوگ اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ جاؤ. چنانچہ سب اپنی جگہ بیٹھ گئے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو میں نے تمہیں یہاں پر کیوں جمع کیا ہے؟ جی. تو صحابہ کرام یا صحابیات جو بھی اس وقت محفل میں جمع تھے, سب نے کہا اللہ و رسولہ عالم, اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں. پھر خود میرے پیارے آقا نے جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمہیں یہاں پر نہ تو مال کی تقسیم کے لیے جمع کیا ہے, اور نہ ہی دشمنوں کے خلاف کسی مارکے کی تیاری کے لیے تمہیں یہاں پر جمع کیا ہے, بلکہ بات یہ ہے کہ میرے پاس تمیم داری آئے. تمیم داری جن کا میں نے شروع میں نام لیا تھا, ایک صحابی رسول, بہت عظیم صحابی ہیں, ان کے فضائل بھی جو نا احادیث کے اندر کتابوں کے اندر بیان کیے گئے ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام ان کا تذکرہ اپنی مبارک زبان سے فرما رہے ہیں. میرے حضور فرماتے ہیں کہ میرے پاس تمیم داری آئے, اور جو کہ مسلمان نہیں تھے, کسی اور دین سے تعلق رکھتے تھے, مفہوم میں حدیث پاک کا عرض کر رہا ہوں, تو وہ آئے اور انہوں نے میرے پاس آ کر اسلام کو اپنا لیا, دامن اسلام سے وابستہ ہوئے, اور انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا. تو میں آج تم کو وہ واقعہ بیان کرتا ہوں, تاکہ جو میں نے تمہیں جناب والا جو تمہیں واقعہ بیان کیا ہے, جو میں نے تمہیں باتیں بیان کی ہے دجال کے حوالے سے, تاکہ اس کی تمہیں تصدیق ہو سکے. جو میں نے اس سے پہلے تمہیں صحابہ کرام کو نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہیں اس سے پہلے دجال کے جو احوال بتائے ہیں, دجال کے حالات بتائے ہیں, تاکہ تم پر اس کی تصدیق ہو سکے. اور نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کو جو تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا وہ بیان کرنا شروع کیا. اب آپ غور کیجئے اس سفر کی اور اس واقعے کی اہمیت کتنی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری زبان سے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں جو سفر حضرت تمیم داری نے کیا تھا. یعنی جو سفر جو تھا, جو آج ہم بیان کرنے جا رہے ہیں, ابھی سفر سٹارٹ نہیں ہوا ہے. اچھا, ابھی تک جو بات تھی, نبی پاک علیہ السلام تشریف لائے نبی پاک مسجد پاک کے اندر, اور نبی پاک نے خطبہ دیا. اب نبی پاک منبر پر جلوہ فرما ہو کر جس سفر کو آج میں اور ہم بیان کرنے کی اور سننے کی کوشش کر رہے ہیں, وہ سفر اب نبی پاک اپنی پیاری زبان سے اپنے صحابہ کے درمیان بیان فرماتے ہیں. تو نبی پاک نے پھر اپنے صحابہ کو فرمایا کہ تمیم داری جو ہے میرے پاس آئے, اور تمیم داری نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ سمندری جہاز کا سفر انہوں نے اختیار کیا, اور جہاز میں بیٹھے سفر کرتے 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 ان کا جہاز جو تھا وہ دریا کے اندر گم ہو گیا, یعنی راستہ بھٹک گیا. 1 مہینے تک ان کا جو جہاز تھا وہ سمندر کے اندر ہی چکر لگاتا رہا.
راستہ بھول گئے، راستہ بھٹک گئے. اب ایک مہینہ کتنا بڑا اللہ عرصہ ہے. اکبر. اور سمندر آپ کو پتہ ہی کتنا بڑا ہوتا ہے، یعنی زمین سے بھی 3 گنا بڑا جو پانی جو پھیلا ہوا ہے، زمین سے بھی 3 گنا زیادہ یہ پانی پھیلا ہوا ہے، اتنا زیادہ پانی ہے. پھر سمندر، اللہ اکبر. اب راستہ چونکہ پہلے کے دور میں کہ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ سفر جو ہوا کرتے تھے وہ لمبے لمبے سفر جو ہوتے تھے وہ اسی کے ذریعے سے ہوا کرتے تھے. یعنی کسی کو اگر کچھ دور جانا ہے، بہت زیادہ دور، تو ایک ہی راستہ تھا، کیونکہ ٹرین تو تھی نہیں، گھوڑا ہے. گھوڑا ظاہر سی بات ہے کہاں تک جائے گا، پانی اگر آ گیا تو گھوڑا بھی رک جائے گا. صحیح. ٹھیک ہے. بیل گاڑی ہوا کرتی تھی، وہ بھی پانی کو دیکھ کر رک جائے گی، آگے جائے گی نہیں. تو پانی کو پار کرنے کے لیے، دوسرے ملک جانے کے لیے جو راستہ ہوا کرتا تھا وہ تھا سمندر کا راستہ. تو لوگ سفر اپنے طور پر کیا کرتے تھے، لیکن بعض اوقات سفر اتنا لمبا ہونے کی وجہ سے راستہ بھول جایا کرتے تھے. تو انہی کے ساتھ یہ بھی ہوا. تو نبی پاک نے ان کے سفر کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تمیم داری جو ہے وہ 30 آدمیوں کا قافلہ اپنے ساتھ لے کر جا رہے تھے اور راستہ بھول گئے. اور اسی میں ان کو پھر کچھ دنوں کے بعد ایک جزیرہ نظر آیا. جزیرہ جسے آپ کہیں ٹاپو، یعنی ایک علاقہ ہوتا ہے نا کہ سمندروں کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ سمندر کے بیچ میں ایک آئیلینڈ ہوتا ہے نا کہ وہاں پر ایک بستی آباد ہے، لوگ رہتے ہیں. لوگ جس طرح ہمارے یہاں بھی آپ دیکھیں نا کئی اس طرح کا آئیلینڈ ہوتے ہیں کہ جہاں لوگ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، گھومنے کے لیے. تو ان کو بھی اس طرح کا کوئی ایک جناب والا جزیرہ نظر آیا. اب ایک امید بندی کہ اب ہو سکتا ہے کہ ہم راستہ بھول گئے ہیں، کہ آگے یہ جو چیز نظر آ رہی ہے، جو ہمیں جو جگہ نظر آ رہی ہے سمندر کے آگے، ہو سکتا ہے کہ یہاں پر کوئی پتہ مل جائے، کوئی یہاں پر ہمیں راستہ مل جائے اور آگے ہمارا سفر آسانی کے ساتھ طے ہو جائے. صحیح. اب وہ جناب والا حضرت سیدنا تمیم داری رضی اللہ عنہ اور جو آپ کے ساتھ 30 کے قریب لوگ تھے، جی، جب انہوں نے وہ جگہ دیکھی، خشکی کا ماحول دیکھا، تو وہاں پر اتر گئے. اتر کر وہ آگے کی جانب روانہ ہوئے. اب ایویجنس کے ناظرین، یہ سفر بڑا ہی دلچسپ سفر ہے. ایک صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سفر ہے، ان کے رفقا کا سفر ہے. وہ کہتے ہیں کہ اب ہم وہاں سے روانہ ہوئے، جب چھوٹی چھوٹی کشتیوں کا سہارا لے کر وہاں تک پہنچے. جب وہاں پر ہم اترے تو ہم نے وہاں پر باہر ایک شخص کو دیکھا. ایک جانور کی طرح کا کوئی بندہ تھا، جس کے پورے جسم کے اوپر بال ہی بال تھے. اللہ، جسم کے سارے حصے کے اوپر بڑے بڑے بال تھے، اور ان بالوں نے اس کے ستر کی جگہ کو بھی چھپایا ہوا تھا. یعنی پورے جو وہ بالوں سے ہی ڈھکا ہوا تھا پورا وہ شخص. یقیناً اس طرح کی وہ بلا کی طرح کو کوئی وہ چیز تھی. تو ان میں سے کسی نے کہا کہ اے بدبخت، کہ تو کون سی بلا ہے اور تو کیا ہے، کیا چاہتا ہے ہم سے. تو وہ جو بلا تھی، وہ جو شخص تھا یا جو بھی وہ چیز تھی، تو اس نے کہا کہ میرے ساتھ تم اس گرجا میں چلو. ایک گرجا گھر تھا سامنے، اس گرجے میں چلو، اور وہاں پر ایک شخص ہے جو تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہاری خبروں کا مشتاق ہے، وہ تم سے ملنا چاہتا ہے. اب بڑا پھر تعجب ہوا. ظاہر ہے کہ ایک نئی جگہ پر آئے ہیں، ہم سے ملنے کے لیے پہلے ہی یہاں کوئی بندہ بیتاب ہے، موجود ہے. کیا معاملہ ہے اور کیا ہم سے بات کرنا چاہتا ہے؟ وہ آخر کون ہے جو ہمارا مشتاق ہے، ہم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے؟ ہم تو پہلی بار یہاں پر آئے. صحیح. میں ایک مفہوم، ایک نئی چیز اپنے طور پر اس میں ایڈ کر رہا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. تو اب کہتے ہیں کہ اب ہمیں تھوڑا سا اور ڈر محسوس ہوا کہ پتہ نہیں وہ کوئی جن ہے، وہ کیا چیز ہے. اب تھوڑا اس کے حوالے سے ایک ڈر سا بھی پیدا ہوا. بہرحال کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیچھے پیچھے اس غار کے اندر، اس گفا کے اندر، یہ جو بھی کچھ گرجا تھا، ایک جو مکان تھا، وہاں پر ہم اس کے پیچھے پیچھے داخل ہوئے. ہم وہاں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ایک ہیکل کی طرح ایک بہت بڑا عظیم بڑے جسم کا ایک کوئی شخص موجود ہے، اور اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور اس کے پاؤں گھٹنوں کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور زنجیروں کے اندر وہ اکڑا ہوا ہے، جکڑا ہوا ہے. اب دیکھ کر تھوڑا سا یقیناً آپ بتا رہے ہیں نا تو ابھی بھی ڈر لگ رہا ہے ایسا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کہتے ہیں کہ وہ اس طریقے سے زنجیروں کے ساتھ وہ شخص جو ہے وہ بڑی صورت والا، بڑا ہیبت ناک طرح کا وہ شخص تھا وہ. اور یقیناً اس طرح کا کسی بندے کو ہم بھی اگر کبھی دیکھیں، اللہ نہ کرے، میں نہیں کہوں گا کبھی آپ دیکھیں، کبھی اگر ایسا بندہ یعنی عام روٹین سے ہٹ کر، یعنی بعض اوقات یہ تھا نا کیونکہ بندہ بہت زیادہ لمبا ہو، کسی کی ناک بڑی بڑی ہو، تو وہی اپنے کو جو نا ڈر اس سے لگ جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہمیں کھا جائے گا یا کیا کرے گا. تو وہ یقیناً ایک اس طرح کا، کس طرح کا وہ شخص تھا جس کو انہوں نے دیکھا. تو خیر وہ آگے بڑھے. اب اس سے کلام کا، گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا. تمیم داری رضی اللہ عنہ جو آپ کے اصحاب تھے ساتھ میں، یہ سارا واقعہ نبی پاک علیہ السلام بیان فرما رہے ہیں، جو تمیم داری نے نبی پاک کو بتایا تھا. جی، نبی پاک کو جو عرض کیا تھا، وہ نبی پاک اب اپنی مبارک زبان سے اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں. اب اس سے جو گفتگو شروع ہوئی، میں آئیے انشاءاللہ آپ کو وہ گفتگو بھی آپ کے سامنے
عرض کرتا ہوں تو وہ جو شخص تھا اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا کہ تم میرے بارے میں تو کچھ نہ کچھ جانتے ہو، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے جزیرے سے آئے ہیں، عرب سے ہمارا تعلق ہے، اور اس طریقے سے ہم لوگ جو ہے نا سمندر میں سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے. 1 مہینے تک ہمارا جو جہاز ہے بھٹک گیا. 1 مہینے کے بعد پھر ہمیں یہ ایک ٹاپو نظر آیا، ایک جزیرہ نظر آیا، اور ہم نے اس امید کے ساتھ کہ یہاں پر کوئی راستہ مل جائے گا، کوئی راہی ہمیں راستہ بتانے والا مل جائے گا، اس امید کے ساتھ یہاں پر اترے. اور یہ جانور نما شخص جو باہر ملا جس کے بڑے بڑے بال تھے، اور یہ ہمیں تمہارے سامنے لے کر آ گیا. اب جب اس نے یہ سنا، اس جو بندہ تھا جو بڑے بڑے بال یعنی جو بڑی ہی ڈراؤنی شکل والا، تو اس نے اب کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے، اس کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ اب وہ جو شخص جو اندر تھا بڑی شکل والا ہیبت ناک، اس نے یہ سوالات کرنا شروع کیے کہ وہ جو شام کے اندر جو ایک علاقہ ہے وہاں پر پھل آنے شروع ہوئے کہ نہیں؟ تو ہم نے کہا کہ پھل تو آتا ہے. اس نے کہا وہ وقت قریب ہے کہ جب اس میں پھل نہ آئیں گے. الگ الگ طرح کی باتیں کر رہا تھا. پھر اس نے پوچھا کیا اچھا بحیرہ تبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا بہت ہے. اس نے کہا وہ زمانہ قریب ہے جب کہ اس میں پانی نہ رہے گا. پھر اس نے ایک اور سوال پوچھا، بتاؤ زغر جو کہ شام میں ایک بستی کا نام ہے ملک شام کے اندر، اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ زغر جو بستی ہے اس کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور اس بستی والے اپنی کھیتیوں کو اس کا پانی دیتے یا نہیں؟ ہم نے کہا اس میں تو بہت پانی ہے، اور بستی والے اسی کے پانی سے اپنے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں. پھر اس نے کہا اچھا نبی الامیین جو ہیں ان کا کچھ حال بتاؤ کہ کیا جو آخری نبی ہیں وہ آ چکے ہیں؟ ہم نے کہا وہ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے ہیں. اس نے پوچھا کیا عرب کے لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں. اس نے پوچھا اچھا پھر نتیجہ کیا رہا جب ان لوگوں نے ان کے ساتھ لڑائی کی، عرب والوں نے، مکہ والوں نے، تو معاملہ کیا ہوا؟ تو ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں. پھر اس نے کہا سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں. اب یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد، یہ سارے کچھ سوالات کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ اتنی ساری باتیں تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، ان کے رفقا کے ساتھ، اس جو شخص تھا اس نے ساری باتیں بیان کی. اس نے پھر پوچھا کہ تم جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ میں مسیح دجال ہوں. میں کون ہوں؟ دجال. اللہ اکبر. اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت ملے گی، اور میں یہاں سے باہر نکل کر تمام زمین گھوموں گا، اور 40 دن کے اندر ساری کی ساری زمین کا چکر لگاؤں گا سوائے 2 شہروں کے، مکہ اور طیبہ. یہ 2 شہر وہ ہیں کہ جن کے اندر میرا داخلہ ممنوع ہوگا. اگر میں ان دونوں شہروں کے اندر گھسنا بھی چاہوں گا تو ان دونوں شہروں کے اوپر ایک فرشتے ہیں جو اپنی ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر کھڑے ہوں گے، جو مجھے یہاں پر آنے سے روک دیں گے. اور مکہ اور طیبہ کی جتنے بھی راستے ہیں ان تمام راستوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کھڑے ہوں گے. ان 2 شہروں کو چھوڑ کر پوری کی پوری زمین کا میں چکر لگاؤں گا، پوری زمین کے اندر میں گھوموں گا. اس طرح کی باتیں کر کر وہ جناب والا اس طرح کی ساری باتیں پوری ہوئی. اب نبی پاک علیہ السلام یہ واقعہ بیان کر رہے تھے، ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر وہ حضرات وہاں سے نبی پاک کی بارگاہ میں آئے، سارا معاملہ ہوا. فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو اس واقعے کو روایت کر رہی ہیں، جن کا میں نے شروع میں عرض کیا تھا، وہ بیان کرتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے اپنی لکڑی مبارک کو اپنے منبر پر مار کر فرمایا کہ جان لو طیبہ وہ یہی مدینہ ہے. جس طیبہ کا اس نے جو تذکرہ کیا تھا، جو کیا نام ہے، جس کا اس نے تذکرہ کیا تھا، تو وہ جو طیبہ کا جو اس نے بتایا تھا وہ طیبہ یہی مدینہ ہے. اسی مدینے کا اس دجال نے تذکرہ کیا تھا. اور فرمایا نبی پاک نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرما کر فرمایا دیکھو کیا یہی وہ بات نہیں جس سے میں نے تمہیں آگاہ کیا تھا. یعنی میں تمہیں یہ چیزیں پہلے ہی بتا چکا تھا کہ ایک جو نا وہ دجال آئے گا، وہ ساری زمین کا چکر لگائے گا سوائے مکہ کے اور سوائے طیبہ کے، مدینہ کے ساری کی ساری زمین کا چکر لگائے گا. میں تمہیں پہلے ہی اس دجال کی خبر دے چکا تھا. اللہ اکبر. یعنی اس واقعے سے نبی پاک علیہ السلام کا علم غیب بھی پتہ چلتا ہے. نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کو پہلے ہی دجال کی خبر دے دی تھی، لیکن نبی پاک اس کی مزید تصدیق کروانے کے لیے نبی پاک نے تمیم داری کا واقعہ
بیان فرمایا. پھر میں آقا نے فرمایا, لوگوں نے کہا کہ جی ہاں یا رسول اللہ, آپ نے بالکل پہلے بیان فرمایا تھا. اس کے بعد فرمایا دیکھو وہ بحر شام یا بحر یمن بلکہ مشرق کی جانب ہے, اور اسی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا. یہ واقعہ FJ کے ناظرین الحمدللہ بڑا ہی ایمان تازہ کرنے والا, اور بعض تفسیر جو ہے نا وہ علماء نے, بعض محدثین نے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر لکھا. تو اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ ایک شخص جو دجال نامی ہے, دجال وہ پیدا ہو چکا ہے, اور ان قریب یعنی قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ قرب قیامت قریب جب آئے گی اس وقت یہ دجال نکلے گا اور ساری کی ساری زمین کا چکر لگائے گا. تو کیا کہیں گے دجال کے حوالے سے, اگر ہمارے کیب بھائی آپ بھی کچھ بیان فرمائیں, کیا کہتے ہیں اس کے حوالے سے؟ علی بھائی اس کے حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا کہ اس کی علماء اکرام نے بھی جو ہے نا اس کی حالت کچھ بیان کی ہے, تو یہ کس طریقے کا ہوگا, کس طریقے سے دکھے گا. اس کا نام یعنی دجال مسیح کذاب کا نام ہے, اور کذاب اس کو کہتے ہیں جو بہت بڑا جھوٹا ہو, تو یہ اس کا نام ہے. اس کی ایک آنکھ ہوگی وہ کانا ہوگا, اچھا, اور جیسے ہماری دو آنکھیں, تو اس کی ایک آنکھ ہوگی اور وہ کانا ہوگا, اور اس کی پیشانی پر کاف, الف, فا اور را لکھا ہوگا. ہر مسلمان اس کو پڑھے گا, لیکن جو بے ایمان ہوں گے, جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا, ان کو وہ چیز نظر نہیں آئے گی. جیسا کہ آپ نے فرمایا وہ 40 دن میں تمام زمین کا سیر کرے گا, چکر لگائے گا, مگر مکہ اور مدینہ شریف میں داخل نہ ہوگا. ان 40 دن میں پہلا دن 1 سال کے برابر, یعنی وہ جو 40 دن ہوں گے جس میں وہ سیر کرے گا, تو پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا, دوسرا 1 مہینے کے برابر, اور تیسرا 1 ہفتے کے برابر ہوگا, اور باقی جو دن ہوں گے وہ معمول کے دنوں کے برابر ہوں گے, جس طرح ایک دن ہمارے 24 گھنٹوں کے ہوتے ہیں. دجال خدائی کا دعویٰ کرے گا. یہ ایک ایسی بلا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, اور اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا, سیدھے ہاتھ میں اس کے مطلب ایک ہاتھ میں باغ ہوگا اور ایک ہاتھ میں آگ ہوگی, جس کا نام وہ جنت اور دوزخ رکھے گا. اچھا, اب دیکھیں کتنا بڑا بوال ہے نا, یہ سامنے کھڑا ہوگا, خدائی کا دعویٰ کرے گا, ہاتھ میں جنت اس کے مطابق لے کر کھڑا ہوگا, آگ بھی لے کر کھڑا ہوگا. جو اس پر ایمان لائے گا اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا, اس کو وہ اپنی جنت میں ڈالے گا. وہ حقیقت میں آگ ہوگی, اور جو اس کا انکار کرے گا اس کو اپنی جہنم میں داخل کرے گا, جو واقعی میں آسائش کی جگہ ہوگی, یعنی راحت کی جگہ ہوگی. بہت سے عجائب دکھائے گا, زمین سے سبزہ بھی اگائے گا, یعنی جو کھیتی باڑی ہے سبزہ بھی اگائے گا, آسمان سے مینا یعنی پانی بھی برسائے گا, یعنی ایسے ایسے عجائبات یہ دکھائے گا. مردے کو زندہ کرے گا, مردوں کو جلائے گا, اور ایک مومن صالح اس کی طرف متوجہ ہوں گے, اور ان سے دجال کے سپاہی کہیں گے کیا تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے, یعنی اس کے سپاہی بھی ہوں گے دجال کے, تو کہیں گے کہ ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے. وہ کہیں گے یعنی جو نیک صالح ہوں گے, میرے رب کی دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں, میرے رب کے جو دلائل ہیں وہ چھپے ہوئے نہیں ہیں, یہ خدا تھوڑی ہے, تو میرے رب کے دلائل چھپے ہوئے نہیں ہیں. پھر وہ ان کو پکڑ کر دجال کے پاس لے جائیں گے. یہ دجال کو دیکھ کر فرمائیں گے اے لوگو یہ وہی دجال ہے جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے. دجال کے حکم سے ان کو زد و کوب کیا جائے گا, یعنی ان کو مارا جائے گا. اور پھر دجال کہے گا کیا تم میرے اوپر ایمان نہیں لاتے؟ وہ فرمائیں گے تو مسیح کذاب ہے. دجال کے حکم سے ان کا جسم مبارک سر سے پاؤں تک چیر کے 2 حصے کر دیا جائے گا. اب علی بھائی غور کریں کہ ایمان والوں کو یعنی کتنا بھی یہ ستائے گا نا, تو ان کے 2 حصے کر دیے جائیں گے, اور ان دونوں حصوں کے درمیان دجال چلے گا, بیچ میں سے ان حصوں کے چلے گا. پھر کہے گا اٹھ, تو وہ بندہ تندرست ہو کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے گا. تب دجال ان سے کہے گا تم مجھ پر ایمان لاتے ہو؟ وہ فرمائیں گے میری بصیرت یعنی دیکھنے کی طاقت اور زیادہ ہو گئی ہے. اے لوگو یہ دجال اب میرے بعد کسی کے ساتھ پھر ایسا نہیں کر سکتا. پھر دجال انہیں پکڑ کر ذبح کرنا چاہے گا اور اس پر قادر نہ ہو سکے گا, اب یہ ذبح نہیں کر پائے گا ان کو. پھر ان کے دست پاؤں یعنی ہاتھ اور پاؤں سے پکڑ کر ان کو اپنی جہنم میں ڈالے گا. لوگ گمان کریں گے کہ ان کو آگ میں ڈالا, مگر در حقیقت وہ آسائش کی جگہ ہوں گے. اب یہ معاملات علی بھائی اس کے آنے کے بعد ہوں گے,
اور بڑے بڑے علماء کرام نے ہر دور میں علماء کرام نے اس کے فتنے سے بچنے کے لیے دعا مانگی ہے. صحیح. یہ اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اس کے بچنے سے ہمیں بھی دعا مانگنی چاہیے. اب اچھا جب یہ دجال آئے گا نا علی بھائی، تو جتنے علماء کرام ہوں گے اور جو بزرگان دین رحم اللہ المبین ہوں گے وہ مدینے کی طرف کوچ کر جائیں گے، مکے کی طرف کوچ کر جائیں گے تاکہ اس کے فتنے سے محفوظ رہ سکیں. اللہ پاک ہم سب کو بھی اس کے فتنے سے محفوظ فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ پاک ہمیں اس وقت سے بچائے کہ جس وقت یہ اللہ اکبر کس طرح تباہیاں مچائے گا اور لوگوں کے ایمان کو چھیننے کی کوشش کرے گا. وہ یقیناً بڑا ہی پرفتن دور ہوگا اور قرب قیامت میں یہ سارے معاملات ہوں گے. قیامت کی بہت ساری نشانیاں جو نبی پاک نے بیان فرمائی ہے تقریباً کافی ساری پوری ہو چکی ہے، لیکن ابھی بھی کچھ جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے کچھ کا ظہور ہونا باقی ہے. ایک نشانی اور دجال بھی ہے. اللہ پاک ہمیں اس وقت سے بچائے اور اللہ پاک ہمارا ایمان سلامت رکھے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. FGN چینل کے ناظرین، آج کا سفر مکمل ہوا انشاءاللہ الکریم. آئندہ پھر حاضر ہوں گے لے کر پروگرام سفر کی کہانی. تب تک کے لیے اپنا آپ خاص خیال رکھیں. FGN چینل دیکھتے رہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے